آج ہمیں جوائن کیا ہے محمد مرتضیٰ رضوی نے، جو لزبن پورچگل میں رہتے ہیں، کنسلٹنسی دیکھتے ہیں۔ سید محمد اعتزاز کاظمی ہیں، چائنا سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور عائشہ خان ہیں جنہوں نے ہمیں مالٹا سے جوائن کیا ہے۔ تو ان سے ہم بات کرتے ہیں، اور زہیب ہمارا ہمیشہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے بات کرنے کا مقصد ہمیشہ یہی ہے کہ یہ ہمیں اور ہماری یہ جو ینگ جنریشنز ہیں، جو ینگ پروفیشنلز ہیں، جو ابھی گریجویٹ کیے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ گائیڈ کر سکیں کہ ان ڈفرینٹ ممالکت میں جا کے وہ کیا کر سکتے ہیں، اور جانے سے پہلے وہ اپنی پریپریشن کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں محمد مرتضیٰ رضوی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا کہ کنسلٹنسی ایک بڑی نمایاں فیلڈ ہے، جو پاکستان میں بھی بہت سارے بچے اس ڈائریکشن میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پورچوگل از اے ویری ٹیکس کی جو سبسڈی ہے وہ بہت لو ہے۔ آپ کیا کہیں گے، واٹ از دا بیسٹ وے ٹو اپلائی ان پورچوگل، پڑھائی کے لیے اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو؟ جی دیکھیں، اگر پورچوگل کے حوالے سے بات کریں گے پڑھائی کے حوالے سے، تو میں سب کو یہی بولوں گا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھے کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایڈمیشن ہو سکتا ہے یہاں پہ یونیورسٹیز میں۔ تو میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ کے پاس آپ کا پورا ایک پلان ہونا چاہیے، آپ کو پوری اس کے یونیورسٹیز کے بارے میں، آپ کو یونیورسٹی کے بارے میں ریسرچ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے آپ یہاں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور کیا اس کی فیسز ہیں، کیونکہ اچھا، اور یہ پورا ایک پلان آپ کو بنانا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے، ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا، اور یہاں آنے کے بعد ان کو پھر پرابلمس بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں۔ کیونکہ خاص طور پہ پرتگال میں یہاں پہ جابس کا بہت مسئلہ ہے۔ جب وہ یہاں پر آتے ہیں، پڑھائی شروع کرتے ہیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہیں کام کرنا پڑتا ہے، اور جاب اتنی آسانی سے یہاں پہ ملتی نہیں۔ اگر پرتگال کے حوالے سے میں بات کروں تو پھر بہت سارا بجٹ ان کو پیچھے سے منگانا پڑتا ہے اپنے ہوم کنٹری سے۔ تو میرا یہی میسج ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں پڑھائی کے لحاظ سے، تو وہ پورا اپنا بجٹ ساتھ رکھ کے لائیں، اپنی پوری تیاری کر کے لائیں، ریسرچ کر تاکہ کے کسی لائیں، تاکہ آپ کو وہاں جا کے پریشانی نہ کرنی پڑے۔ اچھا اعزاز، آپ کہیے گا، چائنا میں ایک تو پاک چین دوستی ہمیشہ سے ہی جانی مانی دوستی ہے، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، پاکستان اور چین جو بھی فرینڈشپ ہے، تو اس تناظر میں بھی بتائیے کیا حالات وہاں پر آسان ہیں آپ کے رہنے کے لیے، اور وہ جو لینگویج بیریئر ہے اس کا کتنا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنا پوٹینشیل ہے پاکستانیوں کے لیے کہ چین میں جا کر وہ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل چائنا ایک واحد ملک ہے جس میں پاکستانیوں کی عزت ہے، بہت عزت ہے۔ مطلب اگر آپ باہر نکلتے ہو، کسی کو بتاتے ہو آپ پاکستان سے ہو، تو وہ دے ٹریٹ یو لائک اے گیسٹ، صحیح ہے۔ سیکنڈلی لینگویج بیریئر ہے، بہت بڑا لینگویج بیریئر ہے، تو اگر تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آتے ہو تو آپ یہیں لینگویج سیکھ لیتے ہو، لیکن اف یو آر کمنگ ہیئر فار امپلائمنٹ اور اف یو آر کمنگ ہیئر ٹو ورک، تو میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کو پہلے تیاری کر کے آنی چاہیے۔ ہی شوڈ گیٹ ٹو نو اباؤٹ دا لینگویج، اینڈ اپارٹ فرام دیٹ چائنا از اے ویری گڈ آپشن فار این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، اینڈ اسپیشلی فار دا ون ہو از ڈوئنگ بزنس۔ جیسے میں خود ہی امپورٹ ایکسپورٹ، جی بولیں، آپ بولیں۔ یہ بتائیے کہ ایک بہت امیزنگ اپرچونٹی دیتی ہے جو چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ہے، اس کے بارے میں بتائیے، جو کور کرتی ہے ٹیوشن بھی، آپ کی اکوموڈیشن بھی، لیونگ ایکسپینسز بھی، اس کے ذریعے اور بچوں کو اپلائی کرنا چاہیے تو آسان ہوں گی چیزیں ان کے لیے؟ بالکل 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 اپلائی کرنا چاہیے۔ ایکچولی اٹ کورز اٹ آل۔ آپ کی ٹیوشن ہو گئی، آپ کی ڈومیٹری ہو گئی، آپ کو منتھلی ایکسپینس ملتا ہے، اور سیکنڈلی آپ کو اپارچونیٹیز بہت ملتی ہیں، بڑے بڑے پروفیسرس کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اور الحمدللہ ابھی پاکستانیوں کا کوٹا بہت زیادہ ہے، تو بالکل اپلائی کرنا چاہیے جو چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ہوتی ہے۔ اور آپ نے جیسے یہ کہا کہ یعنی اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی اپرچونیٹیز، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ امپلائمنٹ یعنی جابس کے سلسلے میں آپ کو اپنی ایک تیاری کر کے آنا پڑے گا، لیکن کون سی ایسی جابز ہیں جو وہاں جا کر آپ کر سکتے ہیں اور یہاں اس کی تیاری کر کے جا سکتے ہیں کہ آپ کو مسائل نہ ہوں؟ اگر تو یو آر ان بزنس فیلڈ، آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں، ایک بزنس کمپنی میں، امپورٹ ایکسپورٹ ہو گیا، اپارٹ فرام دیٹ کنسلٹنسی ہو گئی، ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہو گئے، تو ان کی جابس اویلیبل ہیں، لیکن اپارٹ فرام دیٹ جاب کی اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے چائنا۔ چائنا از گڈ فار اسٹوڈنٹس اینڈ اٹس گڈ فار بزنس مین۔
اچھا مرتضیٰ یہ بتائیے گا پورچوگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس بہت کم ہے جو لوگوں کو سٹیزنس کو پے کرنا پڑتا ہے. از دیٹ اے گڈ اپرچونٹی فار پاکستانیز کہ وہ وہاں جائیں اور اپنا کوئی بزنس کھولیں؟ دیکھیں یہاں پہ اگر پرتگال کے حوالے سے آپ پوچھیں تو میں بتاؤں کہ یہ پورے یورپ میں ایک واحد ایسا کنٹری ہے جہاں کی امیگریشن سب سے زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی شینجن کنٹری کا ویزا لے لیتے ہیں اور وہ آپ یہاں پر پورچگال میں آ جاتے ہیں تو آپ اس کو اپنے ورک ویزے میں کنورٹ کروا سکتے ہیں. ابھی 2-3 مہینے پہلے تو اور یہ چیزیں بہت زیادہ آسان تھیں. اس میں 2 ان کے آرٹیکل تھے, آرٹیکل 88 اور 89. آرٹیکل 88 میں نارملی کہ کوئی بھی ویلڈ شینجن ویزے پہ آپ آئیں اور اپنی یہاں پہ فائل لاک کروا لیں, مینیفیسٹ آف انٹرسٹ اپلائی کر دیں اور آپ یہاں پہ ہو جاتے تھے, آپ کو پہلا کارڈ 2 سال کا مل جاتا تھا. اب اس میں 2 آرٹیکل تھے. پہلا آرٹیکل اس کا یہ تھا کہ اگر آرٹیکل 88 ہے تو آپ وہ جاب کانٹریکٹ لے کے اپنے مینیفیسٹ اپلائی کر دیتے تھے, اور اگر آپ بزنس کرنا یہاں چاہ رہے تھے تو آرٹیکل 89 میں آپ اپنی مینیفیسٹ اپلائی کرتے تھے. یہاں پہ اگر جاب کے حوالے سے بات کریں تو جابس تو یہاں اتنی نہیں ہے, تھوڑا لینگویج بیریئر بھی ہے یہاں پہ, تھوڑا ایگریکلچر میں کام مل جاتا ہے, ریسٹورنٹس میں ہمارے لڑکوں کو کام مل جاتا ہے. بٹ یہ ایک بہترین کنٹری تھا ان لوگوں کے لیے جو لوگ پاکستان سے نکلنا چاہتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں اگر آپ کسی بھی شینجن کنٹری میں مرتضیٰ یہ کہیے گا اگر کوئی بزنس کا سوچ رہا ہے کہ پرتگال میں جا کر بزنس کیا جائے, کتنا اسے سرمایہ درکار ہوگا اس کے لیے؟ کہتے ہیں کہ کمپیریٹیولی تھوڑا آسان. جی بہت زیادہ آسانی ہے. دیکھیں منیمم 15,000 یورو اگر آپ لے آتے ہیں یہاں پر تو آپ آرام سے کوئی ریسٹورنٹ لے سکتے تھے. ٹھیک ہے, جو آپ کو تیار مل جاتا ہے, آپ اس کو رن کر سکتے ہیں اور ایک اچھا. صحیح. ہم ایک اور عائشہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کمپلائنس آفیسر ہیں مالٹا سے. عائشہ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ بڑا روبسٹ ایک فائنینشیل سروسز کا سیکٹر ہے مالٹا میں, کیا اپرچونیٹیز دیکھتی ہیں آپ بینکنگ میں, انشورنس میں, انویسٹمنٹ فنڈز میں, ویلتھ مینجمنٹ میں, کہاں آ سکتے ہیں ینگ پاکستانیز؟ Thank you for having me, Sarwar. This is a very good, I think. آپ لوگ جیسے دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل فریٹرنیٹی آر آلریڈی ورکنگ ان فائنینشیل سیکٹر ہیئر ان مالٹا. ہمارے پاس اٹس لائک اے ویری لارج سیکٹر ہیئر فار فائنینشیل ایڈوائزریز اینڈ بینکنگ اینڈ انشورنس ایز یو آر سیئنگ. کنسیڈرنگ کہ ہماری ایجوکیشن آلریڈی زیادہ تر سی پی اے, سی ایف ایز, اے سی ایس, سی اے ہے آلریڈی ان پاکستان, and we have a very good grip over financial standards and audit standards. You find very legitimate opportunities very to work in that. عائشہ کو ہم اگر تھوڑی سی آواز ٹھیک ہو جائے, یہ کہیے گا عائشہ کہ پاکستان سے متعلق یعنی مالٹا کا نام ویسے تو مختلف ممالک کے ہم نے سنا ہی ہے, مالٹا کا نام ذرا کم سنا. کتنے پاکستانیز وہاں پر ہیں مقیم اور انہیں کیا مسائل کا سامنا ہے, کیا پاکستان کے بارے میں سوچتی ہیں آپ؟ یہاں پہ پاکستانی ہے اراؤنڈ ناٹ مور دین 3,000. دے آر ناٹ الاٹ کیونکہ پاپولیشن ویسے بھی کم ہے, اور مسائل کا سامنا وی ڈونٹ ہیو این ایمبیسی ہیئر ان مالٹا. جو نیئرسٹ ایمبیسی ہے وہ ہے روم اٹلی میں, اینڈ اف یو ہیو ٹو گیٹ اینی نوٹرائز ڈاکیومنٹس اور اسکروٹنائز اٹیسٹیشن, آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے ٹو دا نیئرسٹ سٹی. دیٹس این ایڈیشنل کاسٹ. پاسپورٹ رینیول اور NIC ایشوینس, دیٹس اے تھنگ کہ مطلب اب تو چلے رینیول ہو گیا ہے آن لائن, تو میں نے تو کر لیا تھا, بٹ اگر کوئی ڈیجیٹلی اتنا اکوپ نہیں ہے they cannot do. I think we should have an embassy here at least. جی.